اب اگر ہم دیکھیں تو اب جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ان کی اسٹریٹجی بھی بڑی ڈیفرنٹ ہے. کل پرسوں ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی، ایک کہہ رہا تھا کہ میرا بچہ بڑا سیریس کنڈیشن میں ہے، ایف سی والے نہیں چھوڑ رہے تھے. وہ لوگ تنقید کر رہے تھے کہ ایمبولینس پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں ایف سی والے. بالکل یہ افسوسناک بات ہوتی ہے. ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اہم ہوتا ہے. یہ سیکیورٹی اداروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب سیکیورٹی ادارے والوں نے، میں نے کہا نہیں کہ درجنوں ایسی ایمبولینس ہیں ان کے پاس، ایون کہ وہ ویکسین والی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی لے گئے ہیں. لیکن اب ان کو بھی پتہ ہے کہ ایمبولینس پتہ نہیں خدا نہ کرے کون سی ایمبولینس آ رہی ہے. لیکن اس چیز کو کلیئر کرنا سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے. یہ نہ ہو کہ وہ جواز ہے یا وہ 40 ہے یا 50 ایمبولینس ہے، اس کی آڑ میں ہر ایمبولینس کو ہی روکا جائے یا اس کو ڈیلے کیا جائے. قطعاً یہ حق نہیں رکھا جا سکتا. آپ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے ان کو بھیجیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو بارود کے طور پہ استعمال کر رہا ہے کوئی، ایک وہ جو دکھاتا ہے کہ اگر آپ سی ایم ہاؤس یا کینٹ یا دوسری اہم جگہوں پہ جاتے ہو ان کے پاس ایک ہوتا ہے، وہ دکھاتا ہے اگر اس میں کوئی بارود مارود ہے. وہ بے شک رکھیں، ایمبولینس کے بھی سائڈوں پر گھمائیں، جانے دیں ان کو. روکیں گے تو ظاہری بات ہے لوگ تو شور کریں گے. لوگ بیچارے پہلے ہی ایسی کیفیت میں ہوں اور ایسی صورتحال ہو تو ان کو تکلیف ہوگی کہ بھائی پہلے ہی وہ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے اور آپ لوگ روک رہے ہیں یا ڈیلے کر رہے ہیں، اس سے چیزیں پیچیدہ ہو جائیں گی. لیکن اب وہ کہ اسی آڑ میں نے کہا نہیں کہ ایمبولینس کو ایز اے ٹول، ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا بالکل غلط ہے. جو بھی اسٹریٹجی ہو اس کا اخلاقی جواز نہیں دیا جا سکتا. میں نے کہا نہیں کہ اس دن بھی ایک پروفیسر کہہ رہے تھے اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ قلم کو ایز اے گولی کے طور پر یوز کرو. تو ایمبولینس جیسی ایک انسانیت کے لیے جو ایک مختص چیز ہے ایک انسان کے لیے، اس کو اب جنگوں کے لیے بارود کے طور پہ استعمال کیا جائے گا تو یہ بڑا ہی افسوسناک بات ہے. اور جو بھی ہیں اس حوالے سے کوئی بھی کرے، چاہے ریاستی ادارے ایمبولینس کے تھرو کارروائی کریں بھی غلط ہے، چاہے عسکریت پسند حملہ آور یا شدت پسند وہ بھی اس تھرو آئیں تو وہ بھی اتنا ہی غلط ہے. اس کے ساتھ میں نے کہا انہوں نے بلٹ پروف گاڑیاں بھی چھینی تھیں. ابھی یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید اس بڑی کارروائی کے لیے ان ایمبولینسوں کو بارود سے بھر کر آئیں، ان گاڑیوں کو بارود سے بھر کر آئیں. خودکش تو وہ انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. تو جتنا زیادہ بارود وہ اتنا زیادہ ہو. تو کوئی کہتا ہے نا کہ میں محفوظ ہوں، کہیں پہ اٹیک ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہیں کوئی دیوار گر رہی ہوتی ہے، شیشے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. تو جو بارود ہے نا یہ اپنا اثر ہر جگہ دکھاتا ہے. جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھو. جو بھی کرنے یا کروانے والے ہیں ان کے گھروں تک پہنچتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن بلوچستان کے معروضی حالات آپ دیکھیں، آپ سسٹم دیکھیں، بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آج جنگ یہاں تک پہنچی ہے. لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، لوگوں کو وہ اس طریقے سے کیا کہتے ہیں سیٹسفائیڈ نہیں کیا جاتا. باقی آپ یہ دیکھیں کہ صرف رشتہ نہ دینے پہ ایک گھرانے پر جو ہوا، پہلے اس خاتون بیچاری کو اغوا کیا جاتا ہے، 2 دنوں تک رکھا جاتا ہے، پھر ادھر ادھر سے شور اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے، وہ جو درندہ صفت انسان ہے کہ بھائی پولیس والوں نے کہا ہے کہ پریشر زیادہ ہے فی الحال وہ کرو، بعد میں آپ جانو وہ کرو. وہ صحافیوں کو وہ دھمکیاں دیتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں کی ہیں، خیر نہیں ہے آپ لوگوں کی. اس حد تک وہ بے لگام ہو چکی ہیں.